مولاي صل وسلم دائما ابدا الحمد للہ۔ آج دورہ تفسیر القرآن کا 34واں سبق ہے۔ یہ تو آپ کو علم میں ہے کہ میں جمعرات اور جمعہ کو کلاس نہیں لیتا، چھٹی کرتا ہوں، لیکن آج اتوار 12 جولائی کو ظہر کے بعد مجھے حاضر ہونا تھا آستانہ عالیہ حضرت دائم الحضوری رحمۃ اللہ علیہ قصور، اس لیے کہ ہمارا اس آستانے کے ساتھ ایک روحانی تعلق بھی ہے۔ ابا جی قبلہ کی رحمۃ اللہ علیہ پہلی بیت ہے للہ شریف، اور للہ شریف کو فیض ادھر سے ہے۔ اس نسبت سے پھر صاحبزادہ علی حیدر شاہ صاحب ابھی نوجوان ہیں، ذمہ داریاں سرپران پڑی ہیں، انہوں نے مجھے یاد فرمایا میرے ملت حضرت مولانا پیر سید حافظ محمد منور حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے بھی حکم دیا، اور ہمارے بڑے معروف خطیب حضرت مولانا مفتی محمد اقبال صاحب چشتی زیدہ شرفہ، ان کی بھی خواہش تھی، انہوں نے بھی فرمایا۔ تو آج ظہر کے بعد میں وہاں حاضر تھا۔ احتیاطاً میں نے وہ جمعرات کو سبق پڑھا دیا تھا کہ ہو سکتا ہے اتوار کو چھٹی ہو جائے، لیکن پھر سوچا کہ نہیں، کوئی پتہ نہیں کب کوئی اور چھٹی آ جائے، تو سبق میں ناغہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس دعا فرمائیے کہ جو کام شروع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی صحیح تفسیر بیان کر لینے کی اور اس کو مکمل کر لینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آیت کریمہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم پر گفتگو شروع تھی، اور جو مشہور اعتراض کیا جاتا ہے اس آیت کے پیش نظر مرنے والوں کو زندوں کی نیکیوں کا کوئی ثواب نہیں پہنچتا، تو اس کا جواب عرض کیا جا رہا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ سے استدلال کر لیا گیا ہے، اب احادیث مبارکہ کی باری ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس موضوع پر ہمارے پاس صحیح احادیث مبارکہ بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں، اور ضعیف حدیث کا حکم یہ نہیں ہوتا کہ اس کو ماننا ہی نہیں، اس کے مضمون پر عمل کرنا ہی نہیں۔ یہ جو ہمارے پاس ضعیف حدیثیں ہیں یہ قرآن مجید فرقان حمید کے آیات کریمہ کا جو مضمون ہے اس کی بھی تائید کر رہی ہیں اور صحیح حدیثوں کی بھی تائید کر رہی ہیں۔ تو اس لیے جو حدیثیں پڑھی جائیں گی ان میں صحیح بھی ہوں گی، ضعیف بھی ہوں گی، تو وہ ضعیف بھی مل کر تقویت کا سامان بنتی ہیں۔ حضرت مجاہد بڑے مشہور تابعی ہیں،
حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث، جس طرح بندہ دنیا کے اندر پانی میں ڈوب رہا ہو، فریاد کر رہا ہو، اسی طرح قبر کے اندر بھی میت اسی فریادی کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح پانی میں ڈوبنے والا سہارے کا منتظر رہتا ہے کوئی آئے اسے بچائے، اسی طرح قبر میں جو میت ہے وہ ینتظر دعوتاً، وہ دعا کا انتظار کرتی ہے، تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق لہ، کہ اس کو ماں کی طرف سے دعا پہنچے، باپ کی طرف سے دعا پہنچے، بھائی کی طرف سے دعا پہنچے، دوست کی طرف سے دعا پہنچے، اور پھر جب اس کو قبر کے اندر دعا پہنچتی ہے تو پھر وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے کہ اگر یہ مرنے والا دنیا میں ہوتا اور پوری دنیا کی ساری دولت بھی اسے مل جاتی، پوری دنیا کا واحد حکمران بن جاتا، پوری دنیا کی حکومت بھی مل جاتی، تو دنیا میں اتنا خوش کبھی نہ ہوتا جتنا خوش قبر والا قبر کے اندر دعا پہنچتے وقت ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُدْخِلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، کہ جب دنیا والے اپنی کسی میت کو دعا بھیجتے ہیں تو پتہ ہے اس کا ثواب کتنا پہنچتا ہے وہاں؟ بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح ثواب کے ڈھیر وہاں لگ جاتے ہیں۔ وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ، میں اس وقت دنیا میں ہوں، آپ دنیا میں ہو، ہم ایک دوسرے کو گفٹ دے سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو تحفہ تحائف دیتے رہتے ہیں، ہمیں بھی ملتے رہتے ہیں، ہم بھی دیتے رہتے ہیں تحفے، لیکن اگر کوئی زندہ بندہ قبر والے کو تحفہ بھیجے تو کس چیز کا تحفہ ہے؟ فرمایا الاستغفار لہم، مرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا جو ہے یہ سب سے بہترین تحفہ ہے، سب سے بہترین تحفہ۔ لوگ تو خیر مذاق اڑاتے ہیں، ان کا کام ہے مذاق اڑانا، وہ کہ تیجا کہاں سے آیا، کل کہاں سے آئے، ساتا کہاں سے آیا، 10واں 40واں یہ سب کہاں سے آئے؟ بھئی یہاں سے آئے ہیں۔ یہ تیجا، ساتا، کل خانی، چیلم، 10واں، عرس کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ سب ان کا اصل نام ہے ایصال ثواب۔ تیسرے دن کرو تو تیجا بن گیا، 7ویں دن کرو تو ساتا بن گیا، 10ویں دن کرو تو 10واں بن گیا، 40ویں دن کرو۔ تاریخ کوئی ضروری نہیں ہے، تاریخ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو اپنی سہولت کے لیے تاریخ مقرر کی جاتی ہے۔ تو مرنے والوں کو بہترین تحفہ کب پہنچتا ہے؟ جب زندہ مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ دیوبندی عالم ہیں، ان کا نام میں اکثر لیتا رہتا ہوں، اور واقعی دیوبندی علماء میں بڑے پائے کے عالم ہیں وہ، بس بدقسمتی ہماری کہ چند باتوں کی وجہ سے لمبا اختلاف پیدا ہو گیا،
کاش یہ باتیں نہ ہوتی، یا کاش ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ہمارے ساتھ مل بیٹھیں، ان کا کوئی رستہ نکالیں۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری بات یاد رکھنا، یہ وقت جو ہے پاکستان پر بڑا نازک وقت ہے، آپس میں لڑائی کا وقت نہیں، توڑنے کا وقت نہیں، جوڑنے کا وقت ہے۔ لیکن جوڑنا بھی صرف کتاب و سنت پر ہے، بس کتاب و سنت سے انحراف کرتے ہوئے نہیں جوڑا جائے گا۔ برکت اسی میں ہوگی جو کتاب و سنت کو پیش نظر رکھ کر برکت کام کیا جائے گا۔ یہ علامہ اشرف علی تھانوی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ کسی نے مرنے والے کو ثواب پہنچایا تو کیا مرنے والے کو پتہ چل جاتا ہے یہ گفٹ مجھے کہاں سے آیا ہے، یہ تحفہ مجھے کس نے بھیجا ہے، پتہ چل جاتا ہے؟ تھانوی صاحب نے جواب میں دیا، بالکل پتہ چلتا ہے۔ ثبوت اس کا کہتے ہیں، ثبوت یہی حدیث شریف ہے۔ یہ لفظ بلفظ ان کی نہیں بات، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ یہ ثبوت یہی حدیث شریف ہے۔ حدیث کی الفاظ ہیں، ینتظر دعوتن، وہ دعا کا انتظار کرتا ہے، تلحقہ من اب او ام او اخ، یہ انتظار کرتا ہے ابے کی طرف سے کب دعا پہنچتی ہے، ماں کی طرف سے دعا کب پہنچتی ہے۔ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں، یہ ذرا سوچو بندے کا انتظار کب ختم ہوتا ہے۔ آپ چلے گئے ایئرپورٹ، آپ چلے گئے ریلوے اسٹیشن، آپ کے کسی مہمان نے آنا ہے، آپ اس کو ریسیو کرنے چلے گئے، لوگ آ رہے ہیں، لاؤنج سے باہر آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، آپ نے ایک کو دیکھا، دوسرے کو دیکھا، انتظار ختم نہیں ہوا۔ انتظار کب ختم ہوتا ہے؟ جب آنے والے مہمان کو آپ دیکھ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، جو ہی پہچانا اب انتظار ختم ہوا۔ تھانوی صاحب کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر قبر والا گفٹ بھیجنے والے کے گفٹ کو پہچانے نہ تو اس کا انتظار ہی ختم نہیں ہوگا۔ تو انتظار کا ختم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے والے کو قبر کے اندر پتہ چلتا ہے یہ گفٹ اس نے بھیجا ہے، یہ گفٹ اس نے بھیجا ہے۔ یہ انہوں نے کہاں لکھا ہے؟ امداد الفتاوی جلد 5 صفحہ 399۔ میں نے خلاصہ بیان کیا ہے سمجھانے کے لیے، لفظ بلفظ ان کی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پر میں بولتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تھانوی صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا۔ واقعی قبر والا اپنی قبر کے اندر گفٹ بھیجنے والے کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، اس کے گفٹ کو بھی جانتا پہچانتا ہے۔ جب عام قبر والا بھیجنے والے کو جانتا پہچانتا ہے تو جو نبی کریم علیہ السلام ہیں وہ بھی جب امتی درود بھیجتا ہے نا تو امتی کو بھی جانتے ہیں، امتی کے درود کو بھی جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجیے۔ اب حدیث نمبر 6، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، 4 حدیثیں کل سنائی تھیں، 5ویں یہ، اب 6ٹھی آ رہی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نا قبر کے اندر قبر والے کو یکدم پرموٹ کر دیتا ہے، اس کا درجہ اللہ بلند کر دیتا ہے۔ وہ حیران ہو کے اللہ سے پوچھتا ہے، یعنی میں یہاں بھی خلاصہ بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، یا اللہ میں نے دنیا کے اندر جو نیک عمل کیے تھے تو نے قبول کر لیے،
تو نے مجھے جنت دے دی. قبر بھی تو جنت کا باغ ہے نا، یہ جہنم کا گڑھا. یا اللہ اب تو میں نے کوئی نیکی نہیں کی، اور قبر میں اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ ثواب کے لیے نہیں، سواد کے لیے، تلذذ کے لیے. تو یا اللہ میں نے یہاں تو نیکی کی کوئی نہیں، میری یہ پروموشن کیوں ہو گئی؟ تو نے مجھے پروموٹ کیوں کیا؟ اس کی حکمت نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَيَقُولُ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے، تو نے یہاں نیکی تو نہیں کی، لیکن باستغفار والدک لک، تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا دنیا میں مانگی ہے، ہم نے تیرا درجہ قبر کے اندر بلند کر دیا ہے. مشکات شریف ہے، صفحہ 206 ہے. مصنف ابن ابی شیبہ ہے، جلد 10 ہے، صفحہ 397، اور الفاظ یہ مشکات کے ہیں. اسی حدیث کو حافظ عماد الدین ابن کثیر نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں ھذا اسناد صحیح. یہ جو حدیث ہے نا، اس کی سند بالکل صحیح ہے. اگرچہ اس حدیث کی تخریج ائمہ ستہ نے نہیں کی، یعنی جو صحاح ستہ کے حضرات ہیں، بزرگ ہیں، بخاری، مسلم، نسائی، ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ، ان میں سے کسی نے اگرچہ اس حدیث کو نقل نہیں کیا لیکن ہے بالکل صحیح. اور اس حدیث کا ایک شاہد صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، خود سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. وہ یہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب انسان جاتا ہے مر، خود تو فنش ہو گیا، خود تو مر گیا، دنیا سے اگلے جہان منتقل ہو گیا، اس کے اپنے عمل ختم، اپنے عمل اس کے منقطع ہو گئے، لیکن 3 چیزیں اس کی ختم نہیں ہوتی. ایک ہے صدقہ جاریہ. اس بندے نے دنیا میں پانی کا نلکا لگوایا، لوگ آتے جاتے ہیں، پانی پیتے جاتے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ ہے نا. تو اس کا ثواب مرنے والے کو قبر کے اندر پہنچتا رہتا ہے. صدقہ جاریہ کا ثواب پہنچتا ہے. اور چیز پہنچتی کسے ہے؟ جو زندہ ہو. غور سے اس حدیث کو سنو. اگر وہ عالم برزخ میں بالکل ہی فنش ہے، اس کو نہ کسی چیز کا فائدہ نہ کسی چیز کا نقصان، تو اس کا ثواب اس کو کیسے پہنچے گا؟ ثواب کا پہنچنا، صدقہ جاریہ کا ثواب پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے والا نیک ہے، اس کے درجات کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اس کے سکھ چین میں اضافہ ہو رہا ہے. پہلی چیز جس کا اسے نفع ہوتا ہے وہ ہے صدقہ جاریہ. دوسری چیز وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. مالک نیتوں کی اصلاح کرنے والا ہے. میری اللہ کی بارگاہ میں عرض ہے، دعا ہے، یا اللہ تو ستار بھی ہے، غفار بھی ہے. میری نیت کو یا اللہ درست کر دے. میں جو یہ درس قرآن دے رہا ہوں، دورہ تفسیر القرآن ریکارڈ کروا رہا ہوں، یا اللہ اس میں صرف تیری رضا کی نیت ہو. یا اللہ شیطان حملے کرتا رہتا ہے، مالک اپنے فضل سے اس کے حملوں کو ضائع کر دے، اور مالک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میں مر جاؤں گا، مرنا تو ہے ہی نا. میں کون سا اسٹامپ لکھوا کے آیا ہوں کہ نہیں جی میں نے مرنا ہی نہیں ہے، مرنا ہے میں نے. لیکن جب تک یہ میرا درس قرآن نیٹ پر موجود رہے گا، محفوظ رہے گا، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تب تک مجھے اس کا فائدہ قبر میں پہنچتا رہے گا.
صرف مجھے ہی نہیں، ظاہر ہے یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس میں کچھ اور دوستوں کی معاونت بھی تو ہے نا، ان کا بھی عمل دخل تو ہے نا، تو انشاءاللہ جو بھی اس نیک کام میں میرا معاون ہے، ہم مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، لیکن اس کا ثواب انشاءاللہ ہمیں ہماری قبر کے اندر پہنچتا رہے گا۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 2، ایک صدقہ جاریہ کا ثواب، دوسرا وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں، اور تیسری چیز کہ بندے کا اپنا بچہ ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، یا اللہ میرے ابے کو بخش دے، یا اللہ میری امی کو بخش دے، یا اللہ میرے امی یا ابے کی قبر کو منور کر دے۔ تو اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا بھی فائدہ مرنے والے کو پہنچتا رہتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے۔ تو جو بھائی سن رہے ہیں یا سنتے رہیں گے، سب کے آگے ہاتھ باندھ کے عرض ہے، کبھی دعا سے انکار نہ کرنا، کبھی دعا کے انکار، دعائے مغفرت اللہ سے بخشش کی دعا مانگنی ہے نا، کہ یا اللہ تو ماں باپ کو بخش دے، یا اللہ میرے فلاں عزیز کو بخش دے، فلاں عزیز کو بخش دے۔ دیکھ لو آج اگر تم دعا کی عادت ڈالو گے نا مانگنے کی، تمہارے بچے دیکھیں گے، کہیں گے ابے کو دعا سے بڑا پیار تھا، تو جب تو مرے گا تو میرے بیٹے پھر تیری اولاد بھی تیرے لیے نا دعا کا اہتمام کرے گی۔ مجھے کئی لوگوں نے بتایا استاد جی فلانا فوت ہو گیا تھا، ہم نے کہا جی دعا، تو انہوں نے کہا نا جی نا اسی تے دعا کدی نہیں منگی۔ میں نے کہا بس ان کی اولاد بھی یہی سیکھ رہی ہے، تو وہ کتنے بڑے خیر کے خزانے سے محروم ہو رہے ہیں۔ یہ بچوں کی دعا ماں باپ کے لیے ذریعہ راحت بنتی ہے۔ ایک بڑے مشہور غیر مقلد عالم ہیں احمد حسن صاحب دہلوی، اہل حدیثوں کے غیر مقلدوں کے بڑے عالم ہیں، اور کیا لکھتے ہیں اسی حدیث کو نقل کر کے، والحدیث یدل علی ایصال ثواب الاحیاء للاموات، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ زندے جو ثواب پہنچاتے ہیں نا مردوں کو، وہ بات بالکل ٹھیک ہے، زندوں کے ثواب پہنچانے سے مردوں کو ثواب پہنچتا ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ تو الحمدللہ یہ دن مقرر کرنا کوئی ضروری نہیں، چیز مقرر کرنا کوئی ضروری نہیں۔ آپ جا رہے ہو، آپ نے دیکھا کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیلے کا چھلکا اٹھایا، کسی ٹوکری میں ڈال دیا تاکہ کسی کا پاؤں اس پر آئے اور وہ پھسل کے چوٹ نہ لگوا بیٹھے، یہ بھی نیکی ہے۔ آپ یہ بھی نیکی کر کے کہہ سکتے ہو رب العالمین اس نیکی کا ثواب میں نے اپنے والدین کی روح کو بخشا، اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ بس ایک بات یاد رکھیے، ثواب پہنچتا ہے نیکی کا، اور نیکی کون سی ہوتی ہے؟ جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، جو دکھلاوے کے لیے کی جاتی ہے نا، دکھلاوے کے لیے وہ نیکی نہیں ہوتی، نہ ہی اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو صرف اپنی ناک رکھنے کے لیے، برادری میں ناک نہ کٹ جائے 40واں ضرور کرانا ہے، جو ناک رکھنے کے لیے 40واں کرواتے ہو نا، سن لو، ناک رکھنے کے لیے کل کرواتے نا، ادھار لے کر ناک رکھنے کے لیے اس کا ثواب واب کوئی نہیں ہوگا، الٹا پھینٹا لگنے کا بھی امکان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 7ویں حدیث بھی سن لیجئے، مشکات شریف کے اندر بھی ہے، مسند امام احمد کی اندر بھی ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو ہم ان کو دفنانے کے لیے وہاں سے چلے، سرکار نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، ہم نے پیچھے ادا کی، پھر ان کی قبر پر مٹی ڈالی،
تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ تسبیح پڑھنی شروع کر دی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور لمبی کافی دیر تک تسبیح پڑھتے رہے۔ پھر تکبیر کہنی شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ہم لوگوں نے بھی پیچھے پیچھے سرکار کے تکبیر کہنی شروع کر دی۔ پہلے سرکار نے تسبیح پڑھی، پھر بعد میں تکبیر کہی۔ فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، لما سبحت ثم کبرت، آقا آج خلاف معمول آپ نے دفن کے بعد پہلے تسبیح پڑھی ہے پھر تکبیر کہی ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ فرمایا ہاں، لقد تضایق علی ھذا العبد الصالح قبرہ حتی فرجہ اللہ عز وجل عنہ۔ جب اللہ کے اس نیک بندے کو قبر میں دفن کیا گیا تو قبر اس نیک بندے پر تنگ ہو گئی، اس طرح دبانا شروع کر دیا۔ اچھا، آپ کبھی کسی کوئی پیارا دوست ملتا ہے تو اس سے بھی ملتے ہو کس طرح؟ السلام علیکم، ہاتھ ملا لیے، کبھی جپھی ڈال لی، معانقہ کیا، سینے سے سینہ لگایا، اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے محبت نے مارا نا جوش، آتے بڑی دیر بعد ملے ہیں یار، پیار سے، اگر میری یہاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں نے، ہوتا ہے نا یہ۔ تو یہ جو قبر حضرت سعد بن معاذ پر تنگ ہوئی تھی نا، یہ اسی طرح جس طرح ماں شفقت سے اپنے بچے کو سینے سے لگا کے دباتی ہے نا، اسی طرح اس قبر نے اس نیک بندے کو دبایا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سرکار تو اپنے امتی کی ہلکی سی تکلیف کو بھی نہ دیکھ سکے نا، تو سرکار نے اس کو کھلا کرنے کے لیے پہلے تسبیح پڑھی پھر تکبیر پڑھی۔ تو سرکار کے صحابہ کے تسبیح تکبیر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے قبر والے کی قبر کو کھلا کر دیا۔ یہاں سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک قبر پر اگر اللہ کا نام لیا جائے تو اللہ کے نام کی برکت سے قبر والے کو راحت محسوس ہوتی ہے، دوسرا صحابہ کرام بھی وہاں موجود تھے، صحابہ کرام کو تو پتہ نہیں چلا، ان کو تو نظر نہیں آیا اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نگاہ نبوت کے کمال کے قربان جائیں، سرکار اوپر جلوہ فرما ہیں، جلوہ فرما ہو کر قبر کے اندر کی حالت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ تو مصطفیٰ علیہ السلام کو کبھی اپنے جیسا نہ سمجھنا، وہ خدا نہیں ہے، نہ خدا نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے، عبد ہیں، وہ خالق نہیں مخلوق ہیں۔ یہ ساری باتیں بالکل بجا ہیں، لیکن ہم جیسے بھی نہیں ہیں، ہم سارے ایک طرف ہوں، اللہ کا محبوب اکیلا ایک طرف ہو، شان میں مرتبے میں کمالات میں اللہ کا محبوب ہم سب سے زیادہ آگے۔ 8ویں حدیث، یہ حدیث جو ہے اس مشکات شریف صفحہ 26، مسند احمد جلد 3 صفحہ 360۔ حضرت امام مجاہد حضرت طاؤوس سے اور حضرت طاؤوس حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ 2 قبروں کے پاس سے گزرے جن کو قبروں کے اندر عذاب ہو رہا تھا۔ وما يعذبان فی کبیر، کوئی بہت بڑا گناہ نہیں تھا جن کی وجہ سے ان کو پھینٹا لگ رہا تھا، بڑا گناہ نہیں تھا،
جن کو لوگ معمولی گناہ سمجھتے ہیں نا، وہ گناہ تھے۔ وہ گناہ کیا تھے؟ ایک قبر والا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، چل کوئی نہیں، چھوڑا یا چھٹا ہی ہے نا پیا، خیر ہے۔ اور دوسرا چغلی کر لیتا تھا، چغلی کر لیتا تھا۔ تو ان دو وجوہات کی بنا پر قبر والوں کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک کھجور کی ٹہنی لی، مثلا یہ ہے، یہ پتہ نہیں اب یہ کس کی ہے، کھجور کی ٹہنی لی، اس کو ایسے نہیں توڑا، ایسے نہیں توڑا، بلکہ یوں کر کے نا، یوں کر کے درمیان سے اس کو آدھا آدھا کر کے نا دو حصے کیے۔ ایک کھجور کی سبز ٹہنی، ہری ٹہنی کے دو حصے کیے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ایک ٹہنی کو ایک قبر پر گاڑا، دوسری ٹہنی کو دوسری قبر پر گاڑا۔ صحابہ نے عرض کیا، آقا یہ اس کی حکمت کیا ہے؟ آپ نے یہ ہری بھری ٹہنی یہ قبروں پر گاڑی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سن لو، بخاری شریف ہے، جلد پہلی ہے، صفحہ 182 ہے۔ سرکار نے فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا، جب تک یہ تر رہیں گی اتنی دیر تک قبر والوں کے عذاب کے اندر کمی رہے گی، کمی رہے گی۔ اب یہ تر ٹہنی کیا کرتی ہے؟ اللہ 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 اللہ، اللہ کا نام لیتی ہے نا، تو اللہ کا نام لیتی رہتی، جب تک یہ اللہ اللہ کرتی رہے گی اتنی دیر تک یہ اندر والے کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ بعض لوگ ایک سوال کر دیتے ہیں، ہر چیز ہی تو تسبیح کرتی ہے نا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، خشک چیز ہو یا تر چیز ہو، ہر چیز ہی تو اللہ اللہ کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو سرکار نے یہ تر ٹہنی کیوں گاڑی؟ اس کا کیا مطلب؟ سیدھی سی بات ہے، اللہ اللہ خشک بھی کہتے ہیں، تر بھی کہتے ہیں۔ قبر والے کو اگر فائدہ ہوگا تو کسی تر کے اللہ اللہ کہنے سے ہوگا، جو خشکا ہوگا نا اس کے اللہ اللہ کہنے سے قبر والے کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایمان کے اندر جو نبی کریم علیہ السلام کی محبت کی حلاوت ہے، یہ حلاوت برکت بنتی ہے کسی کو فائدہ پہنچانے کا۔ اگر کسی کے اپنے دل کے اندر سرکار کی محبت کی حلاوت نہیں ہے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اس کا ایمان اس کا کامل نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات کی طرف اور توجہ فرمائیے، وہ قبر والا اس وقت اس پر پیشاب کے چھینٹے پڑ رہے تھے اور وہ نہیں بچ رہا تھا، یا کبھی اس پر چھینٹے پڑے تھے اور وہ نہیں بچا تھا؟ کبھی زمانہ ماضی میں، کبھی، اور جو چغلی فرماتا تھا تو اب چغلی کر رہا تھا، یا کبھی چغلی کر رہا تھا نا؟ تو میرے بھائی یہ کبھی نہ کہنا نبی کریم علیہ السلام غیب جانتے نہیں ہیں، غیب دیکھتے نہیں ہیں، نہ، اللہ نے محبوب علیہ السلام کی آنکھ میں بڑی قوت رکھی ہے۔ میرے لجپال آقا اللہ دکھاتا ہے تو اللہ کے دکھانے سے نبی پاک علیہ السلام دیکھتے ہیں، غیب کی چیزوں کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ مسئلہ علم غیب ابھی میں نے بیان نہیں کیا، جب وہ آئے گا اپنے موقع پر تو بیان کروں گا۔ ہم پر خام خواہ الزام لگا دیا جاتا ہے، تم جی اللہ کی طرح مانتے ہو۔ لاکھ لعنت اس بندے پر جو نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب کو اللہ کے علم غیب کی طرح مانے۔ ہم تو کئی فرقوں سے مانتے ہیں۔ اللہ کا علم ہے ذاتی اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا علم ہے عطائی۔ اللہ کی عطا کے بغیر سرکار کے لیے ایک ذرے کا بھی ہم دعویٰ نہیں کرتے۔ اچھا، بہت بڑے مشہور محدث مفسر گزرے ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی ہے، بہت اچھی تفسیر، فقہ مالکی میں بڑی اچھی تفسیر ہے وہ۔ انہوں نے ایک کتاب اور لکھی ہے جس کا نام ہے التذکرہ
فی احوال الموتى و امور الآخرہ، اس کتاب کی جلد پہلی صفحہ 196۔ وہ فرماتے ہیں اس حدیث کو ذرا غور سے دیکھو۔ سرکار نے کھجور کی ٹانیاں لگائیں تو پتہ چلا کھجور قبروں پر درخت لگانا یہ جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا غَرْسُ الْأَشْجَارِ، اور وہ تر ٹہنیاں کیا کرتی رہتی ہیں؟ اللہ 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 تسبیح پڑھتی رہتی ہیں نا۔ تو اگر کوئی وہاں قرآن پڑھنا شروع کر دے قبر پر تو کیا خیال ہے، قرآن فائدہ نہیں دے گا؟ اگر ٹہنیوں کا اللہ اللہ کرنا یہ فائدہ دے سکتا ہے تو بندے کا کلام الہی تلاوت کرنا یہ بھی قبر والے کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 9، یہ حدیث ہے ابو داود شریف کے اندر، جلد 2 صفحہ 236۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو لوگوں سے پوچھ رہے تھے، اوے تم میں کوئی بندہ ابولا گاؤں کا ہے، ابولا گاؤں کا ہے کوئی تم میں سے کوئی بندہ؟ تو راوی کہتے ہیں جن کا نام ہے ابراہیم بن صالح بن درہم، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے یہ حدیث سنی تھی کہ ہم حج پر گئے تو وہاں، تو ہم نے کہا جی ہاں ہم ہیں ابولا بستی کے۔ تو پوچھنے والے تھے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا، کوئی تم میں ہے جو مجھے ضمانت دیوے اس بات کی کہ وہ مسجد عشار میں 2 رکعت ادا کرے گا یا 4 رکعت ادا کرے گا، اور 2 رکعت یا 4 رکعت ادا کرنے کے بعد کہے گا ہاذہ لابی ہریرہ، میں یہ 2 رکعت ابو ہریرہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، 4 رکعت ابو ہریرہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، یعنی مجھے ایصال ثواب کرے، کوئی گارنٹی دیتا ہے؟ کیوں؟ سمیت خلیلی ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے پیارے خلیل جانی دوست نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ سرکار ارشاد فرماتے تھے ان اللہ یبعث من مسجد العشار یوم القیامت شہداء، کہ قیامت کے دن اس مسجد سے، اس کے ارد گرد سے اللہ تعالیٰ ایسے شہیدوں کو کھڑا کرے گا، اسی مسجد عشار جو ابولا بستی کی مسجد ہے، لا یقوم مع شہداء بدر غیرہم، کہ ان کا مقابلہ بدر کے شہیدوں کے علاوہ کوئی اور کر نہیں سکے گا، قربان جائیں۔ یعنی یہ 2 رکعت پڑھ کے مجھے ثواب پہنچاؤ، کیوں؟ یہاں ایسے لوگ بستے ہیں جن کا مقابلہ بدر کے علاوہ کوئی اور شہید کر نہیں سکے گا، بدر جتنا درجہ ان کا۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ بھی پتہ چلا، جہاں اللہ والوں کے مزارات ہونا وہاں ان کے پڑوس میں نماز پڑھنے کا اللہ درجہ بہت عطا فرماتا ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے جس طرح سعودیہ کے اندر وہ متوع بیٹھے ہوتے ہیں، تقریریں کرتے پھرتے ہیں، ہندوستان پاکستان کے اور کئی دوسرے بھی ہوتے ہیں، اور تقریریں کرتے ہیں مسجد کے قریب میں قبر ہو تو قبر کو اکھاڑ دی۔ میں نے خود سنا درس، تو قبر کو اکھاڑ دینا چاہیے، تیرے پیو دا مسئلہ ہے، قبر کو اکھاڑ دینا چاہیے؟ تو مسجد نبوی شریف جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کے پڑوس میں ہے، اس کے بالکل جوار میں، اس کے چاروں طرف کے اندر مسجد شریف ہے، مسجد نبوی شریف، جہاں اللہ تعالیٰ کے حبیب آخری نبی آرام فرما ہے۔ تو یہ کیا ہے مسئلہ؟ تمہارا مسئلہ غلط ہے۔
اللہ والوں کے قبروں کے پڑوس میں، قبر کی طرف منہ کر کے سجدہ نہیں کرنا، قبر کے پڑوس میں اگر بندہ اللہ اللہ کرے تو اللہ اپنے پیارے کی وجہ سے اس کی عبادت میں برکت رکھتا ہے۔ اچھا، یہ جو عبادت ہے نا، عبادت پہلے تو ہم یہی بیان کرتے آئے نا کہ عبادت کا ثواب پہنچا مردے کو، قبر والے کو ثواب پہنچا، قبر والے کو ثواب پہنچا۔ اب یہاں کس کو ثواب پہنچ رہا ہے بھائی؟ حضرت ابو ہریرہ کو۔ فرماتے ہیں نا، کون ہے جو مجھے ضمانت دیتا ہے کہ 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ کے کہے حاذہ لابی ہریرہ تھا، اور ابو ہریرہ تو ابھی زندہ ہیں۔ تو پتہ چلا یہ جو ثواب ہے نا بدنی عبادات کا، یہ ثواب جس طرح مردوں کو پہنچتا ہے اسی طرح زندے کو بھی پہنچ سکتا ہے، پہنچتا ہے ثواب۔ ایک بڑے مشہور دیوبندی عالم ہیں علامہ خلیل احمد سہارنپوری، یہ تبلیغی جماعت کے ہیں نا، مولانا زکریا صاحب ان کے مرشد ہیں، یہ ان کے پیر ہیں۔ انہوں نے ابو داود شریف کی شرح لکھی ہے، استاد شگرد پیر مرید دونوں نے مل کر لکھی ہے، یہ مولانا زکریا صاحب نے بھی اور مولانا خلیل احمد نے بھی۔ اس کے اندر یہ حدیث نقل کرنے کے بعد موجود ہے، فی الحدیث دلالۃ ان الطاعات البدنیہ توصل الی الغیر اجرها وان معاشر الاولیاء والمقربین تزار و تبرک بها، بذل المجہود جلد 6 صفحہ 109۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ عبادات بدنیہ کا ثواب دوسروں کو پہنچایا جا سکتا ہے، اور بے شک اولیاء اللہ اور مقربین کے معاصر کی زیارت بھی کی جاتی ہے، وہاں سے برکت بھی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ تھے دیوبندی عالم۔ اب ایک غیر مقلد عالم ہیں علامہ شمس الحق عظیم آبادی، وہ بھی اسی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں امام ملا علی قاری کے حوالہ سے۔ امام ملا علی قاری نے کہا، میں ترجمہ کر رہا ہوں، عون المعبود شرح سنن ابو داود جلد 4 صفحہ 190۔ امام ملا علی قاری نے کہا کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کسی کی طرف سے حج کرنے میں اصل یہ ہے کہ انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے عمل کا ثواب کسی زندہ یا مردہ کو بخش دے، خواہ وہ عمل حج ہو یا نماز، روزہ ہو یا صدقہ، یا اس کے علاوہ مثلا تلاوت قرآن حکیم اور دیگر ذکر اذکار۔ جب کسی شخص نے ان میں سے کوئی عمل ادا کیا اور اس کا ثواب کسی دوسرے کو بھیجا تو یہ جائز ہے، اور اہل سنت کے نزدیک اس کا ثواب دوسرے کو پہنچ جاتا ہے۔ بس یہاں ایک بات یاد رہے کہ اگر مرنے والے کے ذمے تھے فرائض تھے، اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ فرائض اگر کوئی دوسرا بندہ ادا کرے گا تو کیا مرنے والے کی طرف سے فریضہ ادا ہو گیا یا نہیں ہوا، لیکن جو نفلی عبادات ہیں ان کا ثواب قبر والے کو پہنچتا ہے۔ حدیث نمبر 10، مولا مرتضیٰ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حسنین کریمین کے ابا جان سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قبرستان میں سے گزرے اور 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، کہاں سے گزرا؟ قبرستان سے۔ کتنی مرتبہ قل شریف پڑھا؟ 11 مرتبہ۔ ثم وہب اجرہ للاموات، پھر اس نے اس کا ثواب مرنے والوں کو بھیج دیا، بخش دیا، ثواب بخش دیا۔
اعطی من الاجر بعدد الاموات، تو اس قبرستان کے اندر جتنے مردے دفن ہیں نا، مثلا 500 مردے دفن ہیں، تو 500 مردوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث کو نقل کس نے کیا ہے؟ یہ جماعت اسلامی کے بانی گزرے ہیں نا، مولانا مودودی صاحب، انہوں نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن جلد 5 صفحہ 216 میں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تذکرہ جلد 1 صفحہ 97 میں، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح الصدور کے اندر صفحہ 130 کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، یہ کبھی ضد نہیں کرنی چاہیے، اور نہیں جی دعا کا فائدہ ہی کوئی نہیں، دعاؤں کا فائدہ ہوتا ہے۔ وہ ایک لطیفہ ہی مشہور ہے نا، ایک مولوی صاحب نے دوسروں کو، تو قرآن پڑھنا ہے تیری ماں نو کتوں پہنچنا ہے ثواب؟ اس نے گالی نکال کے تیری ماں نو ہے پہنچے، اس نے کہا تو گال کڑنا ہے، لڑ پڑا آگے سے۔ اس نے کہا ہوا کیا ہے، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ اس نے کہا تو میری ماں نو گال کڈی ہے۔ انہوں نے کہا تیری ماں نو یہ پہنچ گئی ہے گال، تو توہین کیتی ہے ماں دی، دس تو پہنچ گئی گال، اور جب گال پہنچ سکتی ہے تو اللہ دا قرآن بھی تو پہنچ سکتا ہے نا۔ یہ دعائیں، یہ قرآن، یہ ساری چیزیں مرنے والوں کو پہنچتی ہیں۔ اب 11 نمبر حدیث، امام قرطبی نے ہی اس کو نقل کیا ہے۔ دیکھو انصاف کا ترازو تھامو، اگر ہم اصال ثواب کرنے کی وجہ سے بدعتی ہیں، اگر ہمیں گناہ ہے تو لگاؤ ان پر بھی فتویٰ کہ جس نے یہ حدیثیں نقل کی ہیں وہ بھی بدعتی ہے، یہ بھی گمراہ ہے، لگاؤ امام قرطبی پر فتویٰ، لگاؤ ان سب پر فتویٰ۔ اگر ان پر فتویٰ نہیں لگتا تو بیٹے ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ہمیں ویسے سمجھاؤ، قرآن کہہ دے کہ بھئی قرآن پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو ہم چھوڑ دیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کی صحیح حدیث پیش کر دو، اور ثواب کرنے، ثواب بھیجنے سے ثواب نہیں پہنچتا، تکلیف مت کیا کرو۔ بھی ہم تو قرآن و حدیث کے عاشق ہیں، صحیح حدیث کے جو قرآن کے مقابل نہ ہو، قرآن کو ماننے والے ہیں، صحیح سنت کو ماننے والے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک اسی پر رکھے۔ ہم قرآن و سنت کے مقابلہ میں تم جیسے کسی مولوی کی نہیں مانتے، کسی مولوی کی بھی نہیں مانتے، تم جیسوں کی کیسے مانیں گے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بچہ جب استاد کے پاس جاتا ہے نا پڑھنے کے لیے، تو استاد کہتا ہے قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، چل بیٹے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پتہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کتب اللہ براءۃ للصبی، اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والے بچے کو جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیتا ہے۔ وبراءۃ للمعلم، اور جو پڑھانے والا استاد ہے نا اس کے لیے بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیتا ہے۔ وبراءۃ لأبویہ من النار، اور اس کے ماں باپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیتا ہے۔ امام قرطبی کا تذکرہ فی احوال الموتى و امور الآخرہ جلد 1 صفحہ 97۔ اچھا، امام قرطبی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد جو گفتگو فرماتے ہیں اس کا خلاصہ اور ترجمہ سن لیجیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میت کی طرف سے اگر کوئی چیز صدقہ کی جائے، پانی صدقہ کیا گیا، کھانا صدقہ کیا گیا، کپڑا صدقہ کیا گیا، اگر کوئی چیز صدقہ کی جائے تو اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ یہ بات ہے بھی صحیح، وہابی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، بھئی کھانے پینے کی چیزیں اگر تم اللہ کی رضا کے لیے صدقہ خیرات کرو، اس کا ثواب بھیجو تو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔
امام قرطبی یہ بات لکھ کر آگے فرماتے ہیں دعا ہو، استغفار ہو، قرآن خوانی ہو، ان سب کی اصل بھی تو صدقہ ہی ہے۔ جس طرح صدقے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، اسی طرح ان چیزوں کا ثواب بھی میت کو پہنچتا ہے۔ کیوں؟ یہ جو صدقہ ہے نا، صدقہ، اس کا تعلق صرف مال سے نہیں، یہ مال کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ان میں سے ہر چیز صدقہ ہے۔ دعا بھی صدقہ، استغفار بھی صدقہ، قرآن خوانی، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ صدقات ہیں۔ جب صدقے کا ثواب پہنچتا ہے تو ان کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ اب وہ آگے دلیل دیتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام سے جب کسی نے حالت سفر اور حالت امن میں قصر نماز کے بارے سوال کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، پس اللہ کے صدقہ کو قبول کرو۔ میں آج لاہور گیا تھا، قصور گیا تھا، تو میں نے ظہر اور عصر کی نماز رستے میں ادا کی۔ ظہر کی رکعتیں ہیں فرض 4، عصر کی 4، لیکن چونکہ میں سفر میں تھا تو میں نے کتنی پڑھی؟ 2 2 کیوں پڑھی؟ اس لیے کہ سرکار کا فرمان ہے یہ اللہ نے تم پر صدقہ کیا، اللہ کا صدقہ قبول فرماؤ، تو نماز بھی صدقہ ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو بندے کے جوڑ ہیں نا، جسم کے جوڑ، ہر ایک کے ہر جوڑ پر صبح کے وقت صدقہ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ بندے کے جسم کے اندر جتنے جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر صبح کے وقت کیا چیز لازم ہوتی ہے؟ صدقہ کرنا۔ سرکار فرماتے ہیں ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا یہ صدقہ ہے، ہر تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھنا، کلمہ طیبہ پڑھنا صدقہ ہے، ہر تحمید الحمدللہ کہنا صدقہ ہے۔ اب دیکھو صدقوں کا ثواب پہنچتا ہے نا، تسبیح بھی صدقہ، تحلیل بھی صدقہ، تحمید بھی صدقہ، کسی کو اچھی بات کا حکم دینا یا اچھی بات کی ترغیب دینا یہ بھی صدقہ ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اور بری بات سے کسی کو منع کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ چاشت کی رکعت جو ہے نا، ان سب کی طرف سے کفایت کر جاتی ہیں۔ اگر کوئی صبح کو سبحان اللہ نہیں کہہ سکا، الحمدللہ نہیں کہہ سکا، لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکا، چاشت کی نماز پڑھ لی نا، تو اللہ تعالیٰ یہ چاشت کی نماز کو سب کی طرف سے کفایت فرما دیتا ہے۔ اس کے کھاتے میں سبحان اللہ بھی لکھی جاتی ہے۔ ویسے معمول بنا لو، یہ جو ہے نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو روز پڑھا کرو، کم از کم 111 مرتبہ اس کو روز پڑھا کرو۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھا کرو۔ جنت میں تمہارے پلاٹ میں ایک بوٹا لگ جائے گا، پڑھا کرو اس کو۔ اور ایک دوسرا وظیفہ بھی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سرکار نے فرمایا بولنے میں زبان پر بڑی آسانی سے چڑھ جاتے ہیں، کلمتان 2 کلمے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، رب رحمان کو بڑے پیارے ہیں کیا ان سے کلمے؟ سبحان اللہ وبحمدہ 1، سبحان اللہ العظیم 2، لیکن ثقیلتان علی المیزان، جب تم پہنچو گے نا میدان محشر میں میزان پر، میزان کے پلڑے ہوں گے 2، ایک طرف گناہ رکھے جائیں گے، ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی،
تو نیکیوں والے پلڑے میں جب یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم رکھا جائے گا نا تو یہ پورے میزان کو بھر دے گا. تو یہ جو صدقات ہیں نا، یہ صدقات قبول کرو، اللہ کی بارگاہ میں ان کو پیش کرتے رہو. اچھا، یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں. ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں میت کو مالی عبادت کا ثواب پہنچتا ہے. اچھا، یہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں نا، یہ 3 قسم کی ہیں. ایک ہے بدنی عبادت، ایک ہے مالی عبادت، اور ایک ہے مکس مرکب عبادت. بدنی عبادت یہ ہے جس کے کرنے سے بدن مشقت محسوس کرتا ہے، بدن تھکتا ہے. جس طرح میں سبق پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہو، نیت رضا الہی کی ہو تو یہ عبادت ہے. کون سی عبادت ہے؟ بدنی، کیونکہ بدن تھکتا ہے. قرآن کی تلاوت کون سی عبادت ہے؟ بدنی. نماز کون سی عبادت ہے؟ بدنی. روزہ کون سی عبادت ہے؟ بدنی. اور ایک ہے مالی عبادت. مالی عبادت کیا ہے؟ جس میں مال خرچ ہوتا ہے. زکوٰۃ کون سی عبادت ہے؟ مالی. صدقہ کون سی عبادت ہے؟ مالی. خیرات کرنا مالی عبادت ہے. اور مکس عبادت کیا ہے؟ حج کرنا. اس میں بدن بھی تھکتا ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے. خیر، اس پر اور بھی بحث ہے. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مالی عبادت کا ثواب تو پہنچتا ہے، بدنی کا نہیں پہنچتا. ایسے لوگوں سے نہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، امام قرطبی نے جو یہ دلیل دی ہے نا، اس کو ذرا غور سے دوبارہ سن لے. امام قرطبی کیا فرماتے ہیں؟ ارے اللہ کے بندو، جب یہ دنیا کی صدقات ان کا ثواب پہنچتا ہے تو جن کو اللہ صدقہ فرما رہا ہے اس کا ثواب کیوں نہیں پہنچتا؟ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے امام جلال الدین سیوطی. مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں. ہر آدمی میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، کمیاں بھی ہوتی ہیں. حدیث میں ان پر تساہل کا الزام ہے کہ یہ ضعیف حدیثوں کو بھی صحیح کہہ دیتے ہیں، لیکن ان میں کمالات بہت زیادہ ہیں، بہت بڑے کمالات ہیں. ان کا ایک کمال جو دیوبند کے شیخ الحدیث علامہ انور شاہ کشمیری نے نقل کیا ہے، ان کو جاگتے جاگتے نبی کریم علیہ السلام کی 72 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی ہے. یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. اور ایک بزرگ گزرے ہیں، حنفی بزرگ، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ. وہ ارشاد فرماتے ہیں بِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ مَا زَالُوا فِي كُلِّ عَصْرٍ يَجْتَمِعُونَ وَيَقْرَؤُونَ لِمَوْتَاهُمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَكَانَ ذَلِكَ اِجْمَاعًا. کہ مسلمان ہر زمانے میں جمع ہو کر، ہر دور میں جمع ہو کر مسلمان اپنے مردوں کے لیے قرآن خوانی کرتے رہے ہیں اور کسی نے انکار نہیں کیا. جب کوئی انکار نہ کرے تو وہ بن جاتا ہے اجماع سکوتی. تو یعنی ان دونوں بزرگوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ مرنے والے کے لیے قرآن شریف پڑھ کر اس کی روح کو ایصال ثواب کرنا، اس پر مسلمانوں کا اجماع ہو چکا ہے. ہم غریب سنیوں نے یار آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ ذرا قرآن پڑھتے دیکھا تو لٹھ لے کر پیچھے دوڑ پڑتے ہو. ہم نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ قرآن ہی پڑھتے ہیں نا، گرنتھ تو نہیں نہ پڑھتے، وہ گانے تو نہیں نہ پڑھتے. بس جمع ہو کر بھی چلو بھی دیکھا دیکھی کوئی تو پڑھے گا نا. کسی کو قرآن پڑھتے دیکھا اگر کوئی دوسرا بھی قرآن پڑھے تو جس کو دیکھ کر قرآن پڑھا ہے تو اس کے کھاتے میں ثواب بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ تو نہیں، لوگوں کو امید دلایا کرو، نا امید نہ کیا کرو. بشرو ولا تنفرو، یسرو ولا تعسرو. یہ امام بدر الدین عینی کی عبارت بھی سن لیجئے. عینی شرح ہدایہ جلد پہلی جز دوسری صفحہ 1612 کتاب الحج.
امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں ان المسلمین یجتمعون فی کل عصر و زمان ویقرؤون القرآن ویجدون ثوابہ لموتاہم وعلی ھذا اہل الصلاح والدیانت من کل مذہب من مالکیت والشافعیت وغیرہم ولا ینکر ذالک منکر فکان اجماعا۔ بے شک ہر زمانہ میں مسلمان جمع ہو کر قرآن خوانی کرتے رہے ہیں اور اس کا ثواب اپنے مردوں کو ہدیہ کرتے رہے ہیں، اور ہر مذہب یعنی مالکیہ، شافعیہ وغیرہ کے اہل صلاح و دیانت کا یعنی نیک لوگوں کا یہی طریقہ ہے، اور اس طریقے کا کوئی منکر بھی نہیں ہے۔ اس طرح اس مسئلہ میں بھی اجماع ہو چکا ہے۔ تو جب کسی مسئلے پر اجماع ہو جائے، اجماع سکوتی ہوتا ہے عام طور پر، تو جس مسئلے پر اجماع ہو جائے اس مسئلے کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔